الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے میرے مالک کھول دے میرا سینہ، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی تاکہ سمجھ سکے لوگ میری بات، وجعل لی وزیراً اور مقرر کر دے میرے لیے ایک وزیر، من اہلی میرے کنبے سے، ہارون یعنی ہارون علیہ السلام کو، اخی جو میرا بھائی ہے، اشدد بھی ازری مضبوط کر دے تو اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ، واشرکہ فی امری اور شریک کر دے تو اس کو میرے کام نبوت میں، کئی نسبحک کثیراً تاکہ تسبیح کرے ہم تیری کثرت سے، ونذکرک کثیراً اور ذکر کرے ہم تیرا بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیراً بے شک ہے تو ہمارے حالات پر نگران، قال ارشاد ہوا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، مطمئن رہو منظور کر لی گئی ہے تمہاری درخواست اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد ان کے معجزات کا ذکر ہوا۔ معجزات یہ انبیاء کی نبوت کے اوپر دلیل ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب نبوت کا معاملہ آپ کے سپرد ہوا، لہٰذا آپ دعوت شروع کرو، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، اس کو دعوت دو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے دو قسم کی صورتوں کا ذکر فرمایا، مکی صورت اور مدنی صورت۔ مکی صورتوں میں دعوت ہے اور مدنی صورتوں میں جہاد ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سارا کا سارا قرآن دعوت ہے، ان کی بات بھی درست نہیں ہے۔ جو یہ بات کرتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن جہاد ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ واضح الفاظ میں مکی صورتوں میں دعوت ہے، مدنی صورتوں میں جہاد ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی دو زندگیاں تھی۔ مکی زندگی وہ ساری کی ساری دعوت میں گزری ہے، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ قتال کی اجازت مل جائے، اللہ نے فرمایا نہیں، نماز وغیرہ پڑھو، اپنے اعمال کرو۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ گئے تو وہاں پھر جہاد کا حکم نازل ہوا، اس لیے وہاں پھر آپ کو پیغمبر کبھی بدر میں نظر آئے گا، کبھی احد میں نظر آئے گا، کبھی جو ہے خندق میں نظر آئے گا، وہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ تو یہاں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہ دعوت لے کر فرعون کی طرف چلے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، دعوت پر جانے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعا کی جائے۔ اسی آپ نے ہمارے اکابر کا نظام بھی دیکھا ہے کہ وہ جب گشت میں نکلتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ پہلے دعا مانگو، ایک ساتھی کو ذکر پر بیٹھاؤ، اور اسی طرح راتوں کو تہجد میں اٹھ کر خدا سے مانگو لوگوں کے لیے۔ یہ سارا کا سارا نظام یہ قرآن سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیکھو، قال عرض کیا رب اشرح لی، اے میرے مالک کھول دے صدری میرا سینہ، کیونکہ بڑے نافرمان کے پاس جا رہا ہوں، یا اللہ موقع مناسبت سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور میرا سینہ جو ہے وہ کھول لے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ ویسر لی امری اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام۔ اس لیے جب حج یا عمرے پر لوگ جاتے ہیں تو پہلے آسانی کی دعا مانگتے، یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اس کو قبول کر دے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دعوت کے نتیجے میں قوم تقسیم ہوتی ہے، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، جو نہیں مانتے وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں اور جو مانتے ہیں تو وہ ساتھ دیتے ہیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے گرہ میری زبان کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ہی لکنت تھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، فرعون
بڑے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ کپڑے کا استعمال کرتا تھا، زیب و زینت اختیار کرتا تھا، حتیٰ کہ داڑھی کے اندر بھی وہ جو ہے نا زیب و زینت کو پسند کرتا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے جواہرات وغیرہ لگاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کھیل رہے تھے تو آپ نے یکدم اس کے داڑھی پر جو ہے وہ حملہ کیا، بچے تھے تو اس کو غصہ آیا، کہا میں اس بچے کو قتل کرتا ہوں، اس نے میری زیب و زینت جو ہے وہ خراب کر دی۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، بچہ ہے، لاشعوری میں اس نے ایسا کیا ہے، اور اگر امتحان لینا چاہتے ہو تو امتحان لے لو، ایک طرف تال کے اندر جواہرات رکھ لو اور دوسری طرف جو ہے نا وہ آگ کے انگارے رکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ اس میں شعور ہے یا نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کام کیا، موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، اس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی۔ تو فرعون کو بات سمجھ میں آئی کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بچہ ہے، لاشعوری میں اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ ساتھی اگر ناراض نہ ہو، یہ داڑھی جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، اور تمام انبیاء نے داڑھی کو رکھا ہے۔ اس زمانے میں کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، تو جس کو اللہ توفیق دے داڑھی رکھنی چاہیے، انبیاء کی سنت ہے۔ یفقہوا قولی، تاکہ سمجھ سکے لوگ میری بات۔ یہ دعائیں اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ فرعون میری بات سمجھ سکے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور مقرر کر دے میرے لیے ایک وزیر میرے کنبے سے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، جماعت کی دعا کر رہے ہیں کہ اکیلے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو کم از کم جماعت 2 آدمیوں کی ہوتی ہے۔ تو کہا یا اللہ میرے لیے وزیر بھی مقرر کر دے۔ وزیر جو ہے یہ بادشاہ کے بہت ساری امور کے اندر اس کا ساتھ دیتا ہے، مشورے بھی دیتا ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جس حکمران کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھے وزیر عطا فرماتے ہیں، وہ اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور جس حکمران کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتے اس کو اللہ برے وزیر عطا فرماتے ہیں۔ تو ذرا اپنی حالت دیکھو نا، ہم اس حدیث کی روشنی میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہارون، یعنی ہارون علیہ السلام، اخی جو میرا بھائی ہے۔ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بات کرنے کا طریقہ بھی ان کو بڑا جو ہے ڈھنگ سے آتا تھا۔ تو کہا میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، اور ساتھ ہی کہا اشدد بھی ازری، مضبوط کر دے تو اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ، یعنی اکیلا تو میں نہیں جا سکتا، یہ میرے ساتھ میرا معاون ہوگا۔ واشرکو فی امری، اور شریک کر دے تو اس کو میرے کام نبوت میں۔ تو اللہ نے پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ کَإِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ تسبیح کرے ہم تیری کثرت سے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ذکر کرے ہم تیرا بہت زیادہ۔ تو یہاں بھائی کو بھی ساتھ شامل کیا کہ ہم دونوں آپ کا ذکر بھی کریں گے اور آپ کی تسبیحات بھی کریں گے۔ دعا مانگنے کے بعد راستے میں جاتے ہوئے تسبیحات کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک ہے تو ہمارے حالات پر نگران، اصل دعا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ قَالَ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، قَدْ أُوتِيتَ، مطمئن رہو، منظور کر لی گئی ہے، سؤلک، تمہاری درخواست۔ دائی کے دعا جو ہے وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، خدا کے راستے میں نکل کر جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی جتنی دعائیں ہیں آپ کا دل مطمئن رہے گا۔ آپ کے بھائی کو ہم نے آپ کا وزیر بنایا، آپ نے کہا میرے کام میں شریک کر لو، ہم نے اس کو نبوت بھی عطا فرما دی، اور اب جو ہے فرعون کے پاس جاؤ، میری تسبیح کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے آپ جاؤ، میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ قال، ارشاد ہوا، قد اوتیتا، مطمئن رہو، منظور کر لی گئی ہے، سؤلکا، تمہاری درخواست، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبولی۔ اب جب ایک داعی نے قرآن کی اس دعوت کو پڑھا ہو کہ وہ سورہ طٰہٰ میرے سامنے ہے،
موسیٰ علیہ السلام کتنے مشکلات سے، رات کے وقت سردی کا موسم ہے، بکریاں پاس ہے، نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے معجزات بیان ہوئے، اور پھر اللہ سے دعائیں کی، کتنے مشکل حالات آئے، تنہا موسیٰ علیہ السلام اور بھائی فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو اگر محلے میں جا کر میں نے کسی کو دعوت دے دی، اس نے 2-4 باتیں سنا دی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ داعی کا کام ہے وہ نرمی سے کام لے گا۔